اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے کوئی وجہ نہ ہو، ساری دلیلیں مانند پڑ جائیں، تو صرف اتنا سوچ لینا، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بھرم بھرتے ہو، ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ذات ہی تھی۔ کبھی کبھی عورت بہت مجبور ہو جاتی ہے اس شخص کے سامنے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ زیادہ کی طلب انسان کو بے قدرہ بنا دیتی ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہوتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ قابل نفرت ہے وہ رشتے جو بات بات پہ آزمائش لیتے ہیں۔ سب سے بڑا یوم سوگ اس دن ہوتا ہے جس دن غریب کی دہاڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ کچھ نہیں کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ سوچنے والا ذہین اور محسوس کرنے والا دل صرف قسمت والوں کو عطا ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ جس سے آپ کو بے پناہ محبت ہو اور وہی بندہ آپ کو مسلسل تذلیل کر رہا ہو، تو ایک وقت آتا ہے جب ہمارے جذبات سختی اختیار کر لیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں محبت دب جاتی ہے۔ پھر آپ کو اس کی دی ہوئی تکلیف اور سکھ محسوس نہیں ہوتا، سب بے معنی سا لگتا ہے۔ اس سے نفرت تو نہیں ہوتی، پر محبت خاموشی اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اسے کھونے کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب تماشا ہے، کسی کو احساس دلانے کے لیے اپنے احساس مارنے پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ بھی ان کی پرواہ نہ کریں، مسکرا کر یوں گزر جائے جیسے آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ یقین رکھیں نئی منزلیں آپ کی منتظر ہیں۔ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، پر کسی کے آنے اور جانے سے زندگی نہیں رکتی۔ بہت دیر لگی لیکن یہ جان گیا، ضرورت ہوتی ہے سب کو، ضرورت کی حد تک۔ جھوٹی محبت، میٹھی باتیں، ساتھ نبھانے کی قسمیں، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ وقت میں طاقت ہے، دوستوں کو دشمن اور دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، بڑے بڑے زخم سی دیتا ہے اور کبھی اپنوں کو بھی پرایا کر دیتا ہے۔ وقت سے شکوے تو بہت ہیں، لیکن اس کی یہ عادت اچھی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کی اوقات بتا دیتا ہے۔ ہمت کبھی مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا،
لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی بڑا بھاری گناہ ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی حاجت ہو یا کوئی پریشانی ہو، 2 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ استغفار پڑھیں اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں۔ انشاءاللہ جو بھی خواہش دل میں ہوگی ضرور پوری ہو جائے گی۔ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ڈرنا کامی سے ملا ہوا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔